بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جو لوگ بیت اللہ کا حج اور طواف کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہوں۔ خانہ کعبہ میں ایک پاکستانی سیٹھ اس قدر زار و قطار ہو رہا تھا کہ اس کی ہچکی بند گئی، جبکہ طواف کرنے والے سب اسے دیکھ رہے تھے۔ اس پاکستانی کا یہ معمول بن گیا، یہ صبح کو حرم میں آتا اور شام تک اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتا۔ حرم میں کام کرنے والے ایک بزرگ نے اس سے پوچھا، بیٹا آپ نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اب صبح سے لے کر شام تک اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگتے ہو؟ پاکستانی سیٹھ نے کہا، میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ مجھے اپنے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ میرا رب مجھ سے اس قدر ناراض ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے دعا نہ ہوتی تو میرا رب مجھے قارون کی طرح زمین میں دنس دیتا۔ بابا جی، میری ماں کی ایک آنکھ تھی، وہ لوگوں کے گھروں میں کھانا پکا کر اور سکولوں میں صفائی کر کے اپنا اور میرا پیٹ پالتی۔ ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا، میری ماں مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کھانا لے کر آئی۔ جب میں نے دوستوں کے سامنے اپنی ایک آنکھ والی ماں کو دیکھا تو شرم کے مارے میرا برا حال ہو گیا۔ میں اس وجہ سے پریشان تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی ماں کی ایک آنکھ ہے۔ میں اپنی ماں کی ایک آنکھ کی وجہ سے اس سے بہت نفرت کرتا تھا۔ میں چاہتا تھا میری ماں مجھ سے دور بھاگ جائے۔ میری ماں میرے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکی تھی، میری ماں مجھے بہت ہی بری لگتی۔ خواتینوں حضرات، پھر یہ سیٹھ زور زور سے رونے لگا، یہاں تک کہ بابا جی نے اسے پانی پلا کر حوصلہ دیا۔ پھر کہنے لگا، میری ایک آنکھ والی ماں نے مجھے ہمیشہ اچھی تعلیم دلوائی۔ ایک دن میری ماں سکول میں آ کر میرے استاد سے میری تعلیم کے متعلق پوچھنے لگی۔ جب میری والدہ استاد سے میرے بارے میں پوچھ کر واپس چلی گئی، میرے ساتھ جو لڑکے پڑھتے تھے انہوں نے پوچھا، تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ میں نے کہا، یہ میری ماں ہے۔ انہوں نے کہا، یہ کیسی تمہاری ماں ہے جس کی آنکھ نہیں؟ چنانچہ میں گھر گیا اور ماں سے کہنے لگا، ماں تم میرے سکول میں نہ آیا کرو، تمہاری آنکھ نہیں ہے اس لیے بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ ماں نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ خاموش رہی۔ میں جوان ہو کر سعودی عرب آیا، میں نے یہاں خوب دولت کما کر پاکستان میں ایک عالی شان گھر تعمیر کیا۔ پھر میری شادی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا۔ میں خوشیوں اور عیاشیوں میں گم ہو کر اپنی والدہ کو بھول چکا تھا۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرا سر چکرا گیا۔ اپنی ماں کو دیکھ کر غصے کے عالم میں چیخا، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ میری آواز سن کر میرے بچے بھی باہر آ گئے اور اس عورت کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں نے غصے کی حالت میں اپنی ماں کو بہت برا بھلا کہا۔ میری ماں واپس جانے لگی تو میں نے دیکھا اس کے چہرے پر نہ پریشانی کے تاثرات اور نہ ہی اپنے دفاع کے لیے ایک بھی لفظ تھا۔ وہ میرے کڑوے لفظوں کو اپنے سینے میں چھپانے کا ہر ہنر جانتی تھی۔ میں بھی اس واقعے کو ماضی سمجھ کر بھول گیا۔ کئی سال بعد مجھے سکول سے خط موصول ہوا جس میں تمام پرانے طلبہ کو مدعو کیا گیا۔ میرے دل میں سکول کی محبت جاگ اٹھی، چنانچہ میں شرکت کے لیے وہاں جا پہنچا۔ چلتے چلتے ماں کی اس جھونپڑی کے پاس پہنچ گیا جہاں میں ایک آنکھ والی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے حوصلہ کر کے دروازہ بجانا شروع کر دیا لیکن کوئی آواز میری سماعتوں سے نہ ٹکرائی۔ میں نے ہمسایوں سے اپنی والدہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا وہ بہت عرصہ پہلے فوت ہو چکی ہے۔ خواتینوں حضرات، یہ سیٹھ کہنے لگا، مجھے ایسا لگا جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں وہیں گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو انہوں نے کہا، تمہارے لیے خط چھوڑا ہے۔ میں جلدی سے خط کھول کر اسے پڑھنے لگا۔ میرے بیٹے، میں جانتی ہوں تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، میں نے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں تم پر لٹا دیں کیونکہ تم مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ میرے بیٹے، جب تم چھوٹے تھے ایک حادثے میں تمہاری ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، تم اپنی عمر کی تمام منزلیں ایک آنکھ سے طے کرو، تمہارے دوست تمہارا مذاق اڑائیں، لہٰذا میں نے تمہیں تمام مشکلات سے بچانے کے لیے اپنی ایک آنکھ دے دی۔ بیٹے، آج تمہارے پاس بے شمار دولت ہے لیکن ایسی دولت کا کیا فائدہ جو انسان کو ماں باپ سے جدا کر دے۔
जब तुम मेरा ये खत पढ़ रहे होगे उस वक्त मैं तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी होंगी। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मेरा सर शर्म से झुक गया, मुझे खुद से नफरत होने लगी। मैं अपने बाल नोच रहा था। सेठ की बातें सुनकर बाबा जी की आंखों से भी आंसू जारी थे। बाबा जी ने कहा, शुक्र करो तुम्हारी वालदा ने तुम्हें माफ कर दिया, वरना तुम्हारा गुनाह माफी के काबिल नहीं था। दोस्तों, वालदैन की कदर करो, वालदैन की नाराजगी खुदा की नाराजगी है।